دیس پردیس ٹی وی چینل کے پاکستان اور دنیا بھر میں بیٹھے ناظرین، آپ کو راجہ سلطان محمود چوہان، فرقان حسن راجہ، اسرار خان اور بابر علی صاحب کا سلام۔ ناظرین، اس ہفتے میں 2-3 بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کی وجہ سے، اور وہ ان کا تعلق جو ہے وہ چودھری خورشید زمان صاحب ہمارے سابق MNA پارلیمانی سیکرٹری ڈیفنس ان کے ساتھ زیادہ ہے، اس لیے میں نے ان سے رابطہ کیا اور انہیں کہا جی کہ یہ 2 ایشوز ہیں اور ان کا زیادہ تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے، تو آپ ہمیں ٹائم دیں اور اپنا نقطہ نظر بیان فرمائیں۔ تو انہوں نے مہربانی کی اور ہمیں دعوت دی زمان ہاؤس گجر خان میں، اور اس وقت ہم زمان ہاؤس میں موجود ہیں۔ تو پہلا جو کویسچن ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے PTI کے تحصیل صدر اور سابق امیدوار قومی اسمبلی چودھری محمد عظیم صاحب نے ایک ویڈیو میسیج جو ہے فلوٹ کروایا، جس میں انہوں نے کہا کہ جو بھی لوگ ماضی میں سرکاری عہدوں پہ رہے ہیں، MNA MPAs، ضلع کے ناظم اور پرائم منسٹر اور وغیرہ وغیرہ، تحصیل ناظم، چیئرمین وغیرہ، وہ جو ہیں اپنی پاک دامنی کا حلف قرآن پاک پر اٹھائیں اور 1 نومبر 2021 مرکزی جامع مسجد میں آ جائیں اور قرآن پاک پر حلف اٹھا کر بتائیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی۔ انہی کے اس ویڈیو میسیج کو انہی کی پارٹی کے سینئر رہنما راجہ طارق عزیز بھٹی صاحب نے ٹیکسٹ میسیج کے طور پر شیئر کیا فیس بک پر، اور ہر خاص و عام تک یہ پہنچ گیا۔ تو وہ جو چیلنج تھا وہ چودھری خورشید زمان صاحب نے قبول کیا، جو مجھے انفارمیشن ملی ہے، میں ان کے منہ سے سنوں گا کہ انہوں نے کیسے قبول کیا اور کیا سٹوری ہے اس کے پیچھے۔ مجھے طارق عزیز بھٹی صاحب نے فون کیا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی اور اس پر خورشید زمان صاحب نے مجھے فون کیا، میں چونکہ لاہور میں ہوں، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو چیلنج ہے یہ میں قبول کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں ان کی زبانی جب تک کنفرم نہ ہو جائے تو میں تو کسی قسم کی بات نہیں کروں گا، یہ بڑا حساس میٹر ہے، اس میں بڑے بڑے شرفا اور بڑے بڑے سفید پوش جو ہے ان کے پردے چاک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں نے خورشید صاحب سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ تشریف لائیں۔ تو جناب جو خورشید زمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری ریکویسٹ کو آنر کیا اور مجھے بلکہ اپنے گھر میں دعوت دی کہ آپ آئیں، ذرا بھائی لوگ بیٹھے گپ شپ کر لیں گے، کوئی آف دی ریکارڈ کوئی آن دا ریکارڈ۔ آپ جو ہیں چونکہ MNA رہے ہیں 97 سے لے کر 99 تک، آلموسٹ 2 سال، تو اور بڑی اہم پوزیشن پر تھے، آپ پارلیمانی سیکرٹری ڈیفنس تھے، اور پھر پنجاب میں آپ کے بڑے بھائی چودھری ریاض صاحب جو ہے وہ منسٹر تھے۔ تو ماشاءاللہ یہاں پر اس گھر کے اندر جو ایک بڑا بھاری بھرکم قسم کا اقتدار تھا، تو آپ نے یہ چیلنج قبول کر لیا، آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان چوہان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ میرے گھر آئے، یہ بنیادی طور پر آپ کا اپنا گھر ہے۔ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ جو چیلنج ہے ایک سیاستدان اور اس طریقے کا آدمی جو ہے ایک کر سکتا ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی باتیں سیاسی زندگی میں اور ذاتی زندگی میں ہونی چاہیے۔ اب انہوں نے کر تو دیا اور جامع مسجد کا کہا ہے، تو جواب نہ دینا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے پاس آ سکتا ہے کہ جی ہر بندہ ہی یہ لوگ عام معصوم لوگ جو ہیں وہ شاید سوچیں کہ خاموشی اس وجہ سے ہے کہ اس امام میں سارے ننگے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ بھی ہونا چاہیے تھا، چودھری عظیم صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ کم از کم ہم گجر خان تحصیل کی بات اگر کرتے ہیں کہ تحصیل گجر خان میں نہ صرف سیاستدان جو اقتدار میں آئے ہیں، یہاں پر جو لوگ گجر خان کے پورے پاکستان میں خدمات انجام دے رہے ہیں، کوئی بھی سرکاری عہدہ ہو، کوئی جج ہے، کوئی پبلک سرونٹس ہیں، کوئی بھی ہے، وہ بھی کم از کم ایک الف دیں کہ انہوں نے گجر خان کے نام کو بدنام کیا ہے یا گجر خان کی نیک نامی پورے پاکستان میں کی ہے۔ تو سیاستدان ہونے کے ناطے جو میں 3.25 سال حکومت میں ہم رہے اس وقت، اور میرے پاس ایک تو پارلیمنٹ کا ایک آپ کی ایک الیکٹڈ MNA کی حیثیت سے تھا، لیکن ایز اے پارلیمنٹری سیکرٹری ڈیفنس پورے پاکستان میں جاتا تھا۔ تو یہ میں بڑے فخر سے بات کہہ سکتا ہوں چوہان صاحب کہ، اور میں آپ کے دیس پردیس چینل سے پوری تحصیل گجر خان کو یہ میں جو ہے
بڑے وثوق سے اور بڑے دل سے یہ بات کرتا ہوں، اور بڑے کہ میں جس وقت پارلیمنٹری سیکرٹری ڈیفنس بنا، میں نے سرکاری گاڑی نہیں لی، میں نے ڈرائیور نہیں لیا، سرکاری پیٹرول ایک قطرہ نہیں استعمال کیا، اور ٹی اے ڈی اے نہیں لیا۔ میٹنگز اس وقت یہ منسٹری آف ڈیفنس جو تھی وہ 3 محکمے تھے جو آج کل ہیں، 3 منسٹر ہیں، ڈیفنس پروڈکشن، منسٹری آف ڈیفنس اور سول ایویشن۔ آج یہ تینوں منسٹر علیحدہ علیحدہ ہیں، اس وقت ایک ہی منسٹر ہوتا تھا لیکن ڈپارٹمنٹ 3 ہی تھے، فیڈرل سیکٹریز 3 ہی اس کو لک آفٹر کرتے تھے، 3 ڈویژنس کو۔ تو لہٰذا میرا جو یقین یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے وسائل جو ہیں پاکستان کی برکت سے ہیں، اور اپنے حق حلال کی کمائی سے اپنی جتنے بھی ہوتے تھے، کراچی کا ٹکٹ ہو دورہ ہو تو میں کراچی میں ٹکٹ جہاز کا اپنا لے کے جاتا تھا، اپنی رہائش میں رہتا تھا، کامرا جاؤں، سرگودا جاؤں، پشاور جاؤں، جدھر بھی میں گیا تو میں اپنی گاڑی میں گیا اور اپنے کیا۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے جو سابقہ وزیر اعظم ہیں پرویز اشرف صاحب، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری دولت، میں ابھی اس عنوان پہ میں جانا نہیں چاہتا کہ وہ دولت کیسے آئی یا نہیں آئی، اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے۔ آج بھی اپنے گھر کی گاڑی کا پیٹرول سرکار سے لیتے ہیں، سارے ڈرائیور لیتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہیں کہ میں سابقہ وزیر اعظم ہوں، یہ میرا حق ہے، تو حق میرا بھی تھا پارلیمنٹری سیکرٹری ایز اے ڈیفنس کہ میں رکھ سکتا تھا، لیکن آپ پہ کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ آج وہ سابقہ وزیر اعظم صاحب الیکشن کمپین چلا رہے ہیں اور سارا ہے، تو وہ پورے حلقے میں سرکاری گاڑیاں، سرکاری پیٹرول، سرکاری ملازمین کے ساتھ آتے جاتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بددیانتی اور زیادتی ہے۔ چلیں یہ تو خیر انہوں نے اس کا جواب دینا ہے۔ آپ ایک تو آپ کی جو ذمہ داری تھی پارلیمانی سیکرٹری ڈیفنس کی، اس حوالے سے جو بھی آپ کام کرتے تھے، اس سے ہٹ کے آپ کو جو ہمارا رواج ہے ہماری سیاست کا کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو جو ہے، جو بھی گورننگ جو بھی حکومت ہوتی ہے برسر اقتدار، وہ ان کو نوازنے کے لیے کوئی فنڈز وغیرہ دیتے ہیں، ترقیاتی فنڈ، تو ڈیفینیٹلی آپ کو بھی اپنے حلقے کے لیے ترقیاتی فنڈز ملتے ہوں گے، تو اس میں سے کوئی کرپشن، کوئی کک بیکس، کوئی وغیرہ وغیرہ کوئی چیز؟ میں یہ پہلے تو بات یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ کک بیکس ہوتی ہیں، کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی مجھ سے آ کے بات کرے کہ جی آپ کا 10 کروڑ 20 کروڑ کا پروجیکٹ آیا ہے، تو کوئی مجھے آ کے یہ کہے کہ جی یہ آپ کمیشن لیں اور کام کریں۔ پہلے تو میرے علم میں نہیں ہے، یہ روایت پڑی سن 2002 سے بعد نا، 2001 کے بلدیات کے بعد میں روایات پڑھی ہیں، لیکن شکر الحمدللہ جی، میں یہ بڑے وثوق سے اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نہ کسی سے میں نے، جہاں پر میں نے اپنی جو حق تھا میرا وہ نہیں استعمال کیا، تو باقی میں نے کرپشن کا تو سوچ بھی نہیں سکتے، نہ کمیشن لی، نہ کسی سے پھر پیسے لے کے ٹرانسفرز کروائیں، رکوائیں، کسی جو بھی انہوں کی ایک لمبی لسٹ ہے، تو ان ساری لسٹ کا جواب جو ہے وہ میرا نفی میں ہے۔ لیکن میرا چودھری عظیم صاحب سے یا کرنل طارق صاحب سے ہے کہ ایک وہ خود سارے حلف دیں کہ سیاست میں اور سرکاری ملازمت میں بھی انہوں نے کسی قسم کی بھی کرپشن نہیں کی ہو۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے جب چیلنج کیا ہے تو وہ اپنے آپ کو عوامی عدالت میں پیش کرنا عوامی چاہیے، عدالت میں وہ پیش کریں گے۔ تو خیر اینی وے آپ نے یہ چیلنج قبول کر لیا، اب 1 نومبر کو انہوں نے دعوت دی ہے۔ تو ناظرین یہ جو چیلنج ہے آپ نے سب لوگوں نے ان کی نظروں سے گزرا ہوگا یا سنا ہوگا، تو اس میں سب سے پہل جو ہے وہ ہمارے سابق ایم این اے چودھری خورشید زمان صاحب نے کیا ہے۔ انہوں نے یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے کہ میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ بھی دیں گے، اور یہ تو ڈیفینیٹ ہے کہ جو چیلنج کر رہا ہے وہ خود پہلے، سب سے پہلے تو اپنا حلف وہ خود دے گا نا، اس کے بعد باقی لوگ دیں گے۔ ان کے بعد جو ہے ایک جو ہمارے یونین کونسل گلیانہ کے کوئی سابق چیئرمین ہیں یا موجودہ چیئرمین ہیں میاں عامر صاحب، سنا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی ایسی نومبر تک سارے جو سابقہ چیئرمین ہیں کورٹ آرڈر کے مطابق وہ بحال ہیں اور وہ چیئرمین ہیں دسمبر تک، تو وہ انہوں نے کہا جی کہ میں بھی چیلنج قبول کرتا ہوں۔ تو تحصیل گجرخان میں سو فار جو ہے 2 شخصیات نے ان کا چیلنج قبول کیا ہے، اور دعا ہے کہ باقی لوگ بھی ایسا ایسا ہی چیلنج قبول کریں۔ یہ صرف کوشچن یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے خود کرپشن کی یا نہیں کی، آپ کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں
جو کرپشن کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی قلم سے وہ سارے منصوبے بھی پاس ہوتے ہیں، وہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔